نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطرت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و طینت پہ لاکھوں سلام اس کا آنچل دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نگاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی وہ مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلوات کے بعد نہایتی معزز و محتشم از اول تاخیر اسٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر اور غیور مستند علماء ائمہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع لاہور کی تمام باٹی اور مسند صدارت پر جلوہ افروز پیر طریقت الحاج حکیم میاں محمد آصف صاحب نقشبندی ضلع مجدہ اور استاذی الکریم و استاذ العلماء غازی ناموس رسالت عکس امیر المجاہدین حضور قبلہ علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ اور ترجمان فکر رضا پیر طریقت عامل شریعت فخر السادات پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب ضلع مجدہ حضرت قبلہ استاد العلماء پیر سید دولت شاہ صاحب دیگر معزز و محتشم جس طرح کے شاہ صاحب نے بھی آپ کو فرمایا کہ آپ سب حضور قبلہ سے امیر المجاہدین کے لیے بیٹھے ہیں ان کا خطاب سننا ہے بابا جی امام برحق امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور داتا صاحب سے گزرتا تو میرے ذہن میں اور خیال میں یہ بات آتی کہ اور بھی بڑے بڑے دربار ہیں سب بزرگوں کو سلام ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ داتا صاحب ہر وقت رونق کیوں ہے اور رش کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے مالکوں کی بارگاہ میں منظوری ہوتی ہے لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی کوئی ایک بات جس کی وجہ سے بندہ آگے نکل جاتا ہے فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہ خیال میں یہ بات آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت داتا صاحب حالانکہ آپ کی کوئی سلبی اولاد بھی نہیں ہے آپ کا کوئی بیٹا بھی نہیں اس طرح ہوتا ہے پیر کا بیٹا پیر پھر اس کا بیٹا پیر اس کا بیٹا پیر آپ کی تو اولاد بھی نہیں ہے تو اتنا رش کیوں ہے فرماتے پھر آپ میں نے تصنیف کشف الماجود اس کو میں نے کھولا اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا سمجھ آ گئی کہ بات یہ ہے کہ قیامت تک جس کو بھی عزت ملے گی وہ رسول اللہ کی وجہ سے
حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ، داتا صاحب یہ دنیا داروں کو کیا پتا حضرت کلندر لاہوری سے کوئی پوچھے کہ داتا صاحب کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ داتا صاحب نے لاہور میں آ کر نہ مکتبہ بنایا، نہ مدرسہ بنایا، نہ مرید بنائے، نہ خانقاہی نظام کو آگے چلایا، غزنی چھوڑ کر وطن سے ہجرت کر کے لاہور میں کیا لینے آئے، کیا کرنے آئے؟ فرماتے ہیں پاسبان عزت ام الکتاب، پاسبان بن کر آئے، رکھوالے بن کر آئے، چوکیدار بن کر آئے، اور از نگاہش خانہ باطن خراب، کسی کے دروازے پر جا کر حضرت داتا صاحب نے دستک نہیں دی کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلیں، آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاؤں، استنجے کا طریقہ بتاؤں، روزے کے مسائل بتاؤں، طہارت کے مسئلے بتاؤں، کسی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، لیکن جس کو ایک مرتبہ حضرت داتا صاحب نے دیکھ لیا اسے رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قاصد و ہم تیار عشق از جبین آشکار شد اسرار عشق، جڑے حکومتی مولوی ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ کے تے بندے دی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور داتا صاحب کی شان یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ آپ کا ماتھا اتنا خوبصورت تھا کہ جو آپ کا ماتھا دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک بات حضرت داتا صاحب نے لکھی کشف المحجوب میں، جس کی وجہ سے مالک پھر کہاں قیامت تک، اس سے 981 سال ہو گئے حضرت داتا صاحب کو رحلت فرمائے ہوئے، ہزاروں حکمران آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، آج تک اگر حکومت نہیں بدلی تو داتا علی اجمیری کی حکومت نہیں بدلی۔ وہ وجہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب نے یہ جملہ لکھا کہ یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسی بات کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور یہاں داتا صاحب نے لفظ نبی استعمال کیا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ استاد صاحب کا ایک اپنا انداز تھا، فرمایا ہاں نبی کی بات ہو رہی بات امام الانبیاء کی تو ان کی تو شان ہی بڑا ہو بنا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بندہ مومن وہ حضور کی بارگاہ میں بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ دنیا آج قیامت تک پی ایچ ڈی کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی کہ بھائی کون تھے علامہ خادم حسین رضوی، تو اور کوئی لمبے جواب، حالانکہ استاد صاحب جیسا حافظ کوئی نہیں کہ ایک رکعت میں استاد صاحب فرمایا کرتے تھے میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہوں، اور خالی قرآن پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ قرآن کی گہرائی تک پہنچتے تھے، جس کو اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں تمہیں مومن کی شان بتاتا ہوں، ویسے تو سارے پڑھتے ہیں لیکن اقبال کہتا ہے مومن کون ہوتا ہے؟ غفاری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ نہ بابا جان جیسا قرآن کسی کو آتا ہے، نہ کسی کو اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے جس طرح حضور قبلہ امیر المجاہدین نے ترجمہ کیا، اور جتنے مشکل مسئلے سے چلتے چلتے سر راہ حل کر دیے۔ نہ بابا جان جیسا کوئی شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، نہ کوئی صرف دان، نہ کوئی نہ پڑھانے والا پڑھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن قیامت تک جب بھی تعارف پوچھا جائے گا کون تھے، ایک مختصر جواب آئے گا، یہ وہ تھے کہ جو فنافر رسول تھے۔ اپنی سند حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام مسلم نے اس کو مسلم کے مقدمے میں لکھا، کیا فرمایا کرتے تھے کہ فَانْظُرُوا وَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، فرمایا آرے گہرے وطو خیرے ٹردے اپنا استاد نہ بنا لیا کرو۔ فرمایا حضور کا دین ہر ایک سے نہیں لینا، جس طرح آج دنیا یوٹیوب سے، فیس بک سے ایک انگوٹھے کے نیچے اپنی مرضی کا مولوی ہے، جناب ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کون سا صحیح ہے کون نہ۔ حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا فَانْظُرُوا وَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، ہر ایک استاد نہ بنا لینا، استاد اس کو بناؤ جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دربار مصطفیٰ میں پہنچاتا ہے۔ آج بابا جان کے استاد گرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان، رئیس المحدثین
मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू का यौम विसाल भी है, आला हज़रत का महीना भी है, दाता साहब का भी जिक्र खैर हो रहा है। बड़े कैसे थे, अदब जो है वो किताबों से नहीं मिलता। खुद हमारे बुजुर्गों ने कहा दीन वजो अंदर कुतब है बेखबर, इल्म अज कुतब दीन अज नजर। किताबों से इल्म मिलता है, किताबें तो दूसरों ने भी पढ़ी, बदमज़हबों ने भी पढ़ी, जेलम वालों ने भी, जेलमी ने भी किताबें ही पढ़ी है, गांधी ने भी किताबें पढ़ी है, और दीगर आज जो क्रेडिट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कह रहे हैं जी 74 साल में पहली बार हम आपके सामने खड़े हुए, तुम 74 साल में पहली बार खड़े हुए हो। लेकिन जब तहरीक लब्बैक की बारी आएगी, तहरीक लब्बैक ये नहीं कहेगी कि हम पहली बार आए, तहरीक ये कहेगी कि कुरान की इज्जत का मसला हो फिर भी टीएलपी आगे है। अगर आसिया के खिलाफ कोई मैदान में निकला फिर भी वो टीएलपी वाले थे, अगर खाके बने कोई बाहर निकला वो भी तहरीक लब्बैक वाले थे। कुरान की अजमत का मसला है, तहरीक लब्बैक वाले, नामूस रिसालत का मसला है, तहरीक लब्बैक वाले। तुम आज इसलिए आए हो कि तुम क्रेडिट लेना चाहते हो और इनकी बात करते हो। इनका तो दामन इतना साफ सुथरा है कि क़यामत तक जब भी हुर्मत मुस्तफा का जिक्र होगा, नामूस रिसालत का मसला होगा, खत्म नबूवत का बात खुलेगा, किसी और का नाम ना भी आए, ताजदार खत्म नबूवत की बरकत से लब्बैक वालों का नाम जरूर आए। तो हज़रत उस्तादुल उलमा मुफ्ती साहब जब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते थे तो उसमें जब दज्जाल का जिक्र आया कि दज्जाल का ये फितना होगा कि जो रोटी का मालिक बन जाएगा कि रिज़्क़ के खजाने उसके हाथ में। आज लोग समझते हैं कि बंदे हमसे कहते हैं जनाब क्या वजह है, खान के अंदर क्या चीज़ है कि सारी दुनिया उधर जा रही है। भाई दज्जाल के अंदर क्या चीज़ होती कि लोग हुजूर का दीन छोड़कर उधर चले जाएंगे। अजीब दस्तूर नहीं है कि इस वक्त कोई अपने लीडर के लिए निकल रहा है, कोई किसके लिए निकल रहा है, कोई किसके लिए। लब्बैक वालों आपको नाज करना चाहिए, आप जब भी मैदान में निकले हैं रसूलुल्लाह के लिए निकले हुए। जब मुफ्ती साहब फरमाने लगे दज्जाल का जब फितना आएगा बड़े बड़े लोग बैठ जाएंगे। किसी ने पूछा साली बचेगा कौन, सुनो हमारे बड़े हमें किस रस्ते पर खड़ा करके गए हैं। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने हदीस पढ़ाते पढ़ाते फरमाया दज्जाल के फितने बड़े डाढ़े होंगे। तालीम उम्मत के लिए रसूलुल्लाह हर नमाज के बाद दज्जाल के फितनों से उम्मत को फरमाते थे कि पनाह मांगा करो। क्यों? बल्कि दज्जाल तो इतने छोटे छोटे फितने नहीं संभाले जाते। आज तो वो वक्त आ गया है कि कोई दरवाजा बंद करके बैठा होता है, फितना नीचे से अंदर घुस जाता है, उसका तो फितना ही बड़ा खतरनाक होगा। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि क़यामत के करीब करीब जब दज्जाल आपका खुरूज होगा तो बड़े बड़े लोग उसके फितनों का शिकार हो जाएंगे। बचेगा वो जिसके हाथ में इमाम अहमद रजा का दामन होगा। हज़रत खुद फरमा गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, बेड़ा उसी का पार होगा जिसके हाथ में आला हजरत का दामन होगा। और आला हजरत वाले आज अपने घरों में, खानदाने रजा आज अपने घरों में बैठ कर कह रहा है कि लिखा तो इमाम अहमद रजा ने है लेकिन सुनाया इमाम रज़वी ने है सारी दुनिया। बात होती है जिसकी वजह से बंदा, वो बात बाबा जी की वो बात ये थी कि वो हुजूर के मसले में बड़े जज्बाती थे। जब रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला आया उन्होंने हालात नहीं देखे, उन्होंने तकाजा नहीं देखा, उन्होंने सरकारी मस्जिद नहीं देखी है, सरकारी निके निके मौलवी, इनको तो पता ही कुछ नहीं। जो नेमत अल्लाह ताला ने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के दामन में रखी थी वो कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखी। लेकिन जब हुजूर की इज्जत का मसला है सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो अमीर हैं हुजूर किबला अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जो अमानतें इनके सर पर हैं और जो हुजूर किबला से अमीरुल मुजाहिदीन के सर पर अमानतें हैं, ये यही बेहतर जानते हैं या बड़े बेहतर जानते हैं।
میں آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر اس وقت استقامت پیدا کرنی ہے، استغنا پیدا کرنا ہے، بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ کبھی نہیں دیکھنا کہ 4000 6000 10,000 بندہ ادھر جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ اتنے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہاں جا مسارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں سونے یارہ ورگا۔ آزم میں تینوں شان صدیق کی دسا، ایک کو یار ہزارہ ورگا اور ایک بندہ ہوتا ہے جدو رب نے کام لینا ہوتا ہے کسی ہیڈ کو نہیں لینا ہے۔ کتنی محنت کی بیچاری انتظامیہ نے، کہاں سے انہوں نے کنٹینر اٹھائے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹ کر ڈی چوک پر لے کر گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنڈے لگا کر ان کو جوڑ دیا کہ اب کوئی گزر نہیں سکے گا، اور ایک دیوانے میں چھلانگ لگائی، کنٹینر کے اوپر تاجدار ختم نبوت کا جھنڈا بلند کر بڑے بڑے فتنے، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ کوئی آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اور اگر کوئی آئے بھی بڑی یہ پیشکشوں کی وجہ سے تو بیچارے کیا پیشکش، فلاں بحریہ میں ایک پلاٹ مل گیا، ایک EME میں مل گیا، ایک فلانی سوسائٹی میں ایک سبز پلیٹ والی گاڑی مل گئی، اور جناب بیرون ممالک کے ویزے مل گئے، اور انہوں نے داتا صاحب کے مسلک اور داتا صاحب کے مشرف کے ساتھ بے وفائیاں کر دی، اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ دیا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فکر کو چھوڑ دیا، مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرہندی کی فکر کو چھوڑ دیا، چھوٹی یہ چیزوں کی وجہ سے۔ اور ہمیں بابا جان جہاں پر کھڑا کر کے گئے ہیں، استاذ زمن، شہنشاہ سخن، برادر اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے وہ چار نکیاں چیزاں واسطے جس طرح مرزائی نوکری کے چھوکری کی پیشکش کر دیں، لوگ حضور دے نام میں وفائی کر چھڑ دیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جھلیا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ کہتے ہیں جنت خود لینے آئے، ہم اس کو کہیں گے نہیں، اس وقت رسول اللہ کی گلی میں بیٹھا ہوں، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح استقامت آپ کے اندر ایسی ہو کہ آپ کو کوئی دائیں بائیں نہ کر سکے۔ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ امیر صاحب نے بیان کر دیا، اس کا کیا معنی ہے جناب، یہ بابا جی کا یہ بیان ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب مطلب کی بات نہیں ہے، بس اتنی بات کرو، ان کو نہ لمبے پھینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ فساب اللہ، کوئی یاد دی گھر سونا۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو کان نہیں کہتے، یہ کان تو جانوروں کے پاس بھی ہے، یہ جو دو آنکھیں اس کو آنکھ نہیں کہتے، یہ تو یہ ہاتھی گینڈے کے پاس بھی ہے، اور یہ جو لوتھڑا ہے اس کو دل نہیں کہتے، اور یہ جو زبان ہے اس کو زبان نہیں کہتے۔ سرکار محدث بریلوی فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محل ہو ناک کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ اللہ تعالیٰ دل ایسا دے کہ اس میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کی محبت سما ہی نہ سکے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ایک ہی بات، جی داتا صاحب ایک کوئی گل ہے، فرمایا سارے ولی مل جائیں، تو ولیوں میں تو غوث اعظم بھی ہیں، فرمایا سارے ولی مل جائیں، بڑے بڑے دلیر، فرمایا کہ وہ نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی شان تو پھر سبحان وہاں تو پھر پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی خیال میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی بھی ایک ہی بات ہو، وہ کیا بات ہو جی کہ جب بھی حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو لبیک والے اپنے آپ سے باہر نہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت اور آپ کی ختم نبوت کی پہرےداری کرنے والوں کی غلامی ہمیں سدا نصیب رکھے، اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو سدا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ آج عامر نقشبندی صاحب نے جو خوبصورت گلشن سجایا ہے، داتا صاحب کے عرس تو ادھر ہو رہا ہے، وہ بھی کوئی عرس ہے جیسے کوئی جڑا ہی نہیں بیٹھا۔ ان کو بابا جی کا بکس کہاں تک لے گیا، انہوں نے کہا جی لبیک والوں نے روکو، لبیک والوں وہ بڑے نہیں روک سکے، نکے بچے کے میں روک رہے۔ تو دیکھو لبیک والوں کا بغض کسی کو کہاں تک، اور حضور کی محبت ہو تو سبحان اللہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ادھر ہی ہو، اس ادھر بھی ہو رہا ہے، وہ بڑے بے نیاز ہے، وہ جہاں چاہیں گے وہ اپنا ذکر کروا دیں گے۔ آپ حضرات نے ڈٹ کے رہنا ہے اور ہر حال میں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے باہر دیا۔ کمال کی بات نہیں، لوگ خوش ہو کے آ رہے تھے اور تحریک یہ اعلان کر رہی تھی، بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے
مجھے 2 شکیں واپس لینی ہے. تاریخ کہہ رہی ہے سارا ہی تمہیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے سوداگری کرنے والے اور ہیں اور اپنا سب کچھ بیچ کر حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے والے لبیک والے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ابھی تک تو آپ نے نعرہ بھی نہیں لگایا جو حضرت قبلہ اکثر امیر المجاہدین کا مزاج ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح. زندہ باد کی ضرورت دور تک جانی چاہیے. تاجدار ختم نبوت پتہ چلا کہ جی شیر ہے. آج یہ پتہ کس کے لیے آوازیں نکل رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, اور شافے نافے رافے نافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق کو ملاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حشر والے دن بھی ایسے نعرہ لگے تو پھر اللہ کے بندے ہو پھیپڑے ہوتے گردے ہوتے جگر دا پورا زور لا کے زندہ باد کی ضرب لاؤ تاکہ قبلہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو اور شاش میں شاش ہو کر آپ سے میں کلام بھی ہو. تاجدار ختم نبوت